بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے استغفار کی برکت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغفار کرو اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ استغفار جب آدمی انسان کرتا ہے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر دوسرا فائدہ یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر بارشیں برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر اور تمہاری اولاد کے اندر برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بنائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ان باغات کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کے چشمے بھی جاری فرما دیں گے، نہر کا انتظام فرما دیں گے، پانی کا انتظام فرما دیں گے۔ تو یہ کتنے فائدے ہیں۔ آج ہماری روزمرہ زندگی کے یہی مسائل ہیں کہ ہر انسان، کسی کے پاس مال ہے اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہے مال نہیں ہے، کسی کے پاس باغات ہیں پانی کا انتظام نہیں ہے، کسی کے پاس پانی ہے لیکن باغات نہیں ہے، یا کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اللہ نے فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ جب اللہ سے استغفار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر جب راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جو ہے لوگوں کے اوپر برساتے ہیں، اپنی رحمت کو بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ آج یہی ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، انہی کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں۔ کبھی کوئی بندہ اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی مال کے لیے پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان حل فرمایا، بتا دیا کہ تم کیا کرو، استغفار کرو۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر، تمہاری اولاد کے اندر اضافہ فرمائیں گے، تمہارے اوپر بارشیں برسائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بندہ جب تک استغفار کرتا رہتا ہے تو وہ گناہ کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے، کیونکہ وہ گناہ سے توبہ کرنے والا ہے، وہ استغفار کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ وہ گناہ کرنے والوں کے اندر اس کا شمار نہیں ہوگا، اگرچہ دن میں 70 بار بھی گناہ کرے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اس کی برکات ہیں، اور بڑے ہی اس کے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور انسان اللہ کے عذاب سے اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جس وقت تک انسان کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمین من عذاب اللہ ما استغفر اللہ، بندہ اللہ کے عذاب سے اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک بندہ استغفار کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو ہمیں استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور کسی کے بارے میں ہمیں یہ نہیں گمان، ایک آدمی کا اگر گناہ کرتا ہے اور ایک انسان عبادت کرتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، تو ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو نیک عمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دیں گے، اور جو گناہ گار ہے نیک کام نہیں کرتا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اتنی مغفرت فرمائیں گے، اتنی مغفرت فرمائیں گے، اتنی بخشش فرمائیں گے کہ شیطان کو مجھے امید لگ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ تم اس بندے کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے زمین کے اندر خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، دیکھو یہ تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ بندہ تو مجھ سے ڈر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے رحمت کی امید ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی تھا، وہ بڑا نیک تھا، اور دوسرا گناہ گار تھا۔ دونوں کے آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا آپس میں پیار محبت سے وقت گزر رہا تھا، لیکن جو عبادت گزار تھا وہ گناہ گار کو ہر وقت تنبیہ کرتا رہتا تھا کہ گناہ چھوڑ دو، گناہوں سے باز آ جاؤ، عبادت کیا کرو۔ اور جو گناہ گار تھا وہ یہی بات کہہ کے ختم کر دیتا کہ میں جانوں، میرا رب جانے، تم مجھے چھوڑ دو اس حال پر،
تو ایک دن نیک آدمی نے گناہگار کو اس ایسے گناہ پر دیکھا کہ جو اس نے سمجھا کہ یہ ناقابل معافی ہے، یہ بہت بڑا گناہ، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس نے پھر اس کو کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، گناہوں سے توبہ کرو۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں جانوں اور میرا رب جانے، تو مجھے اس حال پہ چھوڑ دے۔ تو نیک آدمی کو غصہ آیا کہ اس نے قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تمہاری کبھی بھی بخشش نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتہ بھیجا، دونوں کی روح کو قبض کیا اور دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو جب پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہگار سے فرمایا کہ تو جنت میں چلا جا، تو جانے اور میں جانوں، تو جنت میں جا۔ لیکن جو نیک آدمی تھا، جو اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والا تھا، اللہ نے فرمایا تو مجھے یہ بتا کہ تو نے میری رحمت کو، میری مغفرت کو کیسے پابند کر دیا ہے؟ تو نے کیسے قسم اٹھائی کہ میں اللہ اس کی بخشش نہیں کروں گا؟ میری مغفرت تو بڑی وسیع ہے، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں جس کو چاہوں معاف کرنے والا ہوں، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، جا میں تجھے دوزخ میں ڈال دیتا ہوں۔ اور حکم دیا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ تو ہمیں اللہ کی مغفرت سے اور اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اس کے بڑے ہی فائدے ہیں۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کو دور کرتے ہیں، ہماری پریشانی کو ختم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بتا دی، یہ ارشاد فرما دیا کہ تم استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔